السلام علیکم۔ جب حدیث کا مفہوم ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو جس انسان کی نیت صاف ہوتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے دلوں میں اٹھنے والے خیالات سے واقف ہوں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان کے دل میں کیا گزر رہا ہے، کیا وہ سوچ رہا ہے، اس کی زندگی میں کیا معاملات ہیں۔ لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان بات چیت میں ادھر ادھر بات کر لیتا ہے، لیکن جس کا دل صاف ہوتا ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان کے دل میں کیا ہے، وہ کس نیت سے کام کر رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تمہیں جوتے کا تسمہ بھی چاہیے ہو تو اللہ سے مانگو۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ابھی ہمارے یہاں اگر کسی سے کہہ دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جوتے کا تسمہ بھی اگر تمہیں چاہیے ہو تو وہ بھی اللہ سے مانگے، تو وہ کہے گا کہ موچی تو ہے لیکن پھر یہ وہ نہیں۔ ہمارا دین اسباب سے ہمیں منع نہیں کرتا ہے کہ اسباب کو اختیار نہیں کریں، اسباب کو اختیار کریں، لیکن جیسے ہی ہماری زندگی میں کوئی مسئلہ درپیش ہو، جیسے کوئی پرابلم کھڑی ہو جائے، تو ہمارا رجحان کدھر جانا چاہیے؟ فوراً اللہ کی طرف جانا چاہیے۔ کیونکہ کرنے والی ذات تو اللہ ہے، تو اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب پیدا کرے گا، وہ کہیں سے بھی پیدا کر سکتا ہے، وہ کسی انسان کو بھیج دے یا وہ کہیں سے اور سے کر لے یا وہ اپنی غیبی مدد سے کر لے، وہ اللہ کے کام ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک مسلمان مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ میں نے پہلے اللہ سے مانگنا ہے، پھر میں نے اسباب اختیار کرنے ہیں، لیکن میرے دل میں یہ ہو کہ اسباب کو کرنے والا وہ اللہ ہے، اسباب بنانے والا بھی اللہ ہے، لوگوں کے دلوں میں بھی ڈالنے والا اللہ ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو پھر فرشتوں کو فرماتے ہیں میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ پھر وہ فرشتے نیچے زمین والوں کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو یہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں فرمایا ہے کہ تمہیں اگر جوتے کا تسمہ بھی چاہیے ہو تو اللہ سے مانگو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا ہے کہ ہمارا مائنڈ میں یہ چیز آ جائے کہ سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو انسان مخلوق سے مانگتا ہے میں اس کو اسی کا محتاج کر دیتا ہوں، تو وہ ہمیشہ وہ مانگتا رہتا ہے، اس کی کبھی پوری نہیں ہوتی۔ اور جو اللہ سے مانگتا ہے اور پھر اسباب اختیار کرتا ہے، جیسے اگر میرے کاروبار میں یا میری جاب میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو میں ہیلپ مانگ سکتا ہوں کسی، وہ نہیں ہے مسئلہ، ٹھیک ہے، میں اپنے آپ کو نکالنے کے لیے، میں اپنی ہر قسم کی مدد کرنے کے لیے میں اپنے اختیار کر سکتا ہوں اسباب، اس چیز سے منع نہیں ہے۔ لیکن دل میں یہ چیز رکھنا کہ اللہ بھی کرتا ہے اور کسی مخلوق سے بھی رکھنا کہ وہ مخلوق بھی کرے گی، تو یہ شرک میں آتا ہے۔ جب آپ کے دل میں یہ بات آ جائے کہ میرے کام اس سے بنیں گے، یہ انسان مجھے رزق دے گا، یہ انسان مجھے بچہ دے گا، میں فلاں قبر پر جا کے چادر چڑھاؤں گا یا میں فلاں قبر پر یہ منت مانگوں گا تو یہ دے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو قرآن میں واضح کر دیا ہے کہ ان سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تمہارا اللہ کے سوا اور کوئی مدد کر سکتا ہے تو پھر تو اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو بنعوذ باللہ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ تو یہ میسیج ہے، کیونکہ جو مشرکین مکہ تھے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن یہ جو بت پڑے ہوئے ہیں نا مکہ میں، یہ بھی ان سے کام ہوتا ہے، پھر یہ جا کے اللہ کو کہتے ہیں پھر ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع فرمایا ہمیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب بھی ہماری زندگی میں کوئی مسئلہ آئے تو ہمارا مسئلہ حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ رزق کون دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ شادی کون کرے گا؟ اللہ کرائے گا۔ کاروبار کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ اسباب اختیار کریں گے دنیا کے، لیکن سب کچھ کرنے ورنے ذات کس کی ہے؟ وہ اللہ کی ہے۔ جو بھی دنیا میں میرے ساتھ ہو رہا ہے یا جو بھی میرے ساتھ آگے ہوگا وہ تقدیر ہے، وہ انسان کے ایمان کا ایک حصہ ہے کہ تقدیر پر راضی ہو جانا، تقدیر کو ماننا کہ اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں جو بھی لکھا ہوگا۔ تقدیر کی پھر الگ وہ ایک پورا ٹاپک ہے، اس پر بھی ہم نہیں جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بعض اوقات تقدیر سے جو انسان راضی ہو جاتا ہے نا، تو ایک بندے نے فرمایا نا کہ میں اللہ کو کیسے راضی کروں، تو ایک بزرگ نے فرمایا کہ تم اللہ سے راضی ہو جاؤ نا، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ جو انسان اللہ سے راضی ہو جاتا ہے، جو اللہ کی دی ہوئی زندگی اور دی ہوئے کم رزق پر راضی ہو جائے گا، اللہ آخرت میں اس کے کم اعمال پر راضی ہو جائے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والے کو پسند فرماتا ہے، اور جو اس کی تقدیر میں لکھ لیا ہے، ٹھیک ہے، اور قیامت کے دن صابرین اور شاکرین کی سب سے چھوٹی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں اور دنیاوی اسباب اختیار کریں، لیکن کسی اور سے نہ مانگیں، پھر یہ شرک میں آتا ہے۔ جب آپ شرک کرتے ہو تو یہ سب سے بڑا گناہ، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں سارے گناہ معاف کر دوں گا لیکن شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات بالکل واضح کر دیا کہ تمہیں جو چاہیے ہو تم دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تو نماز پڑھنے کے لیے وضو کی ضرورت ہے، لیکن دعا کے لیے آپ کہیں پر بھی آپ اللہ کو یاد کرو
تو اللہ جو ہے نا آپ کی دعا قبول کرے گا، یہ قرآن میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی ہماری زندگی میں کوئی مسئلہ مسائل آئے، ہمیں دل میں کیا ہونا چاہیے؟ دل میں یہ بات آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ میرے اسباب بنائے گا۔ تو پھر جو بندہ اللہ پر یقین رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ چیز واضح کر دی ہے کہ میں انسان کے گمان کے حساب سے اس کے ساتھ فیصلے کرتا ہوں، جیسا میرا بندہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ فیصلے بھی وہی کرتا ہوں۔ ابھی آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو یہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے، انہوں نے فرمایا کہ آپ کو میری مدد چاہیے؟ انہوں نے کہا ہے نہیں، حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ تو جو بندہ یہ کہہ دے کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، تو اللہ تو اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی جو ہے نا، اللہ بڑا بہت طاقتور ہے، اللہ پاک بہت بڑی طاقت ہے۔ تو اللہ پاک پر جو چھوڑ دیتا ہے اپنے معاملات، پھر اللہ پاک اس سے خود ڈیل کرتا ہے، اللہ پاک پھر اس کو خود سنبھالتا ہے۔ اور جو کہتا ہے کہ لوگوں سے ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو مخلوق کے حوالے کر دیتا ہے کہ جا تو اس سے کر کے دیکھ لے، پھر اس کا ہوتا کچھ نہیں ہے، پھر وہ ایسے ذلیل ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمیں اس سے کیا سکھایا جا رہا ہے؟ قرآن حدیث سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب بھی ہماری زندگی میں کوئی مسئلہ مسائل ہو، ہمیں کچھ بھی ضرورت ہو تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ میرے یہ گناہ ہے، میرے نہیں، بس 2 رکعت نوافل پڑھیں، صلاۃ الحاجات، اس میں اللہ سے حاجت مانگیں، اور تہجد کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بالکل نچلے آسمان پر آ جاتا ہے اور فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی کو کچھ چاہیے تو میں حاضر ہوں، کسی کو رزق چاہیے تو میں دینے والا ہوں، کسی کو اولاد چاہیے تو میں دینے والا ہوں۔ تو ہمارا مائنڈ سیٹ کہاں جاتا ہے؟ ہمارا مائنڈ سیٹ جاتا ہے جب بھی ہم کسی کی بات سنتے ہیں، ہمارے یہاں تو بہت کامن ہے، آئے دن یہ چیز سننے کو ملتی ہے کہ وہاں فلاں سے میں نے وہ دم کرایا تھا میرا بچہ ہو گیا، فلاں سے میں نے تعویذ کروایا تھا میرا بچہ ہو گیا، فلاں سے میں نے یہ کرایا تھا میری شادی ہو گئی، فلاں میری رشتے کی بات نہیں چل رہی تھی تو میں نے وہاں سے تعویذ لیا تو میری بات ہو گئی۔ تو توبہ نعوذ باللہ، ہم نے لوگوں کو خدا بنایا ہوا، لوگوں کو جو ہے نا اتنا سر پر چڑھایا ہوا ہے، اتنا جو ہے نا، کیوں؟ تو یہ تو ہم شرک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا ہے کہ سب کچھ کرنے دھرنے والی میرے ذات، ہاں اللہ تعالیٰ کسی کے مائنڈ میں ڈال دیتا ہے، وہ ایک دنیاوی اسباب ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ مائنڈ سیٹ رکھنا کہ اللہ کے علاوہ جو ہے نا لوگوں سے ہوگا، میرے کام لوگوں سے بنیں گے، میں فلاں کے پاس جاؤں گا، میں دم کراؤں گا، تعویذ کراؤں گا، میرا یہ ہو جائے گا، میں کاروبار کروں گا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا رزق لکھ دیا ہے، اور رزق جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، اتنا ہی پہنچے گا، زیادہ نہیں پہنچے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور علم کی اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی حد نہیں رکھی ہے، تو علم انسان جتنا بھی حاصل کرے اتنا حاصل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک جو ہے نا ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔